بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ آج کے دن میں آپ علیہ السلام کی تمام زندگی کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فالو اور شیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال قبل کی ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے علاوہ صحابہ کرام میں علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بلند ترین اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت علی ابن طالب اس قدر اہم شخص تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مومنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی بھی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہ رکھے۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہم کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے محبت وہی کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض و عداوت رکھے گا جو بدبخت اور بدمذہب ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمانوں کے 2 باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر میں انہیں سزا دوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ کو لسان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کے ساتھ حرا کی ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر ہے، اور اس غزوہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، ان میں سے ایک حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا۔ جب رزمگاہ بدر کے قریب پہنچے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چند منتخب جانبازوں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان جمعہ کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قاعدہ کے موافق پہلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کی صف سے 3 نامی بہادر نکل کر مسلمانوں سے مبارزت طلب ہوئے۔
ان انصاریوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یہ جوان یثرب کے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہم سر کے آدمی بھیجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے، حمزہ رضی اللہ عنہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ تینوں اپنے حریفوں کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہہ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار کے نرغہ میں گھس گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ میرے خدا نے صفیں کی صفیں الٹ دیں اور ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک چمک کر اعدائے اسلام کے خرمن ہستی کو جلا دیا۔ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان مظفر و منصور نے شمار مال غنیمت اور تقریباً 70 قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ مال غنیمت میں سے آپ کو 1 زرہ، 1 اونٹ اور 1 تلوار ملی۔ اسی سال یعنی 2 ہجری میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی نے خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بولے، 1 گھوڑے اور 1 زرہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے، البتہ زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو حضرت عثمان کے ہاتھ 400 درہم میں بیچا اور قیمت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں اور خود نکاح پڑھایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ نکاح کے تقریباً 10-11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی ابن طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس لیے جب رخصتی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، 1 مکان کرائے پر لے لو۔ چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان ملا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ملکہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو رخصت کرا کے اس گھر میں لے آئے۔ سیدہ زہرا علیہ السلام کو اپنے گھر سے کوئی جہیز نہیں ملا تھا۔ حضرت علی نے انہیں جو دیا ان کی کل کائنات یہی تھی، 1 پلنگ، 1 بستر، 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشکیزہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی زندگی تک ان کی رفیق رہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی نہایت فقیرانہ و زاہدانہ تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف 1 اونٹ تھا، جس کے ذریعے ایک قسم کی گھاس کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حالت نشہ میں، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ بخاری میں مفصل واقعہ مذکور ہے۔ اس اونٹ کو ذبح کر کے کباب سیخ بنا دیا تھا۔ اس لیے اب اقلیم زہد کے تاجدار کے پاس اس رقم کے سوا جو زرہ کی قیمت میں سے مہر ادا کرنے کے بعد بچ رہی تھی اور کچھ نہ تھی۔ چنانچہ اسی سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا، لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ اور کوئی نہیں ہوا۔ 3 ہجری میں احد کا معرکہ پیش آیا۔ شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلت تعداد کے باوجود غنیم کو بھگا دیا۔
لیکن عقب کے محافظ تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ مشرکین پیچھے سے یکا یک ٹوٹ پڑے۔ اس ناگہانی حملے سے مسلمانوں کے اوسان جاتے رہے۔ اسی حالت میں سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم زخم پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق میں گر پڑے۔ مشرکین ادھر بڑھے لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعید بن ابی طلحہ نے مقابلے کے لیے للکارا۔ شیر خدا نے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ فرش خاک پر تڑپنے لگا اور بدحواسی کے عالم میں برہ نہ ہو۔ علی علیہ السلام کو اس کی بدحواسی اور بے بسی پر رحم آ گیا اور زندہ چھوڑ کر واپس آئے۔ مشرکین کا زور کم ہوا تو حضرت علی چند صحابہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے زخم دھویا اور حضرت علی نے ڈھال میں پانی بھر بھر کر گرایا۔ اس سے خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم کا منہ بند کر دیا۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ اس میں بھی پیش تھے اور علم انہی کے ہاتھ میں تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ اس میں کفار کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے۔ ایک دفعہ سواروں نے حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند جانبازوں کے ساتھ بڑھ کر روکا۔ سواروں کے سردار عمرو بن عبدود نے کسی کو تنہا مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے ادھر بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس نے کہا میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ شیر خدا نے کہا لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برہم ہو کر گھوڑے سے کود پڑا اور مقابلے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک شجاعانہ مقابلے کے بعد ذوالفقار حیدری نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار بہت دن تک خندق کا محاصرہ کیے رہے لیکن بالآخر مسلمانوں کی اس پامردی اور استقلال کے آگے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ معرکہ بھی مجاہدین کرام کے ہاتھ رہا۔